السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امداد امام اثر کی شخصی قوائف اور ان کی جو کتاب ہے کاشف الحقائق کے تفصیلی جائزے کے بارے میں۔ اور موضوع بھی یہی ہے کہ امداد امام اثر کی شخصی قوائف کاشف الحقائق کا تفصیلی جائزہ۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کاشف الحقائق کے مصنف کا نام سید امداد امام تھا۔ شاعری میں تخلص اثر استعمال کرتے تھے اور متعدد تذکروں اور تصانیف میں ان کا مکمل نام شمس العلماء نواب سید امداد امام اثر ہے۔ ان کی ولادت 17 اگست 1849 میں پٹنہ ضلع سالارپور میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد مغلیہ دور حکومت اور پھر انگریزی اقتدار کے اندر اہم منصبوں پر فائز رہے۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ شہنشاہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ ان کے والد کا نام سید وحید الدین خاں تھا، جنہیں خان بہادر اور شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ امداد امام اثر ان کے بڑے بیٹے تھے۔ امداد امام اثر کی زندگی کا بیشتر حصہ گیا میں گزرا۔ باضابطہ مدرسہ، اسکول اور کالج نہیں گئے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت والد کے زیر نگرانی ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سید محمود حسین بنارسی سے حاصل کی اور اپنے والد سے بھی فیض حاصل کیا۔ امداد امام اثر نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل کی اور عالموں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی اور آرا میں وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا، لیکن جلد ہی اس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد درس و تدریس کے پیشے سے بھی زیادہ عرصہ وابستہ نہ رہ سکے اور پٹنہ کالج کے پروفیسر کے عہدے سے استعفیٰ دے کر صالح شاباد کی ریاست سورج پور میں فوج کے حاکم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ امداد اثر کی طبیعت میں سادگی اور عاجزی کا عنصر نمایاں تھا۔ کہنے کو نواب تھے، امارت و ریاست حاصل تھی، مگر طبیعت میں بے نیازی یعنی کہ بے پرواہی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ موجود تھی، اور شہری ہنگاموں سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ پٹنہ کی بڑی کوٹھیوں کے باوجود دیہات کے مکان کی سادگی اور صفائی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تنہائی پسند تھے، فکر و قناعت، بے نیاز اور استغناء مزاج کا حصہ تھی۔ خاص مذہبی مزاج تھا، نماز اور وظائف کے پابند تھے، تعلق رکھتے تھے، مگر بنیادی طور پر مومن و مسلمان ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ مغربی زندگی اور مغربی تہذیب سے شدید نفرت کرتے تھے اور مشرقی روایت کی پاسداری کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کا انتقال 17 اکتوبر 1934 میں ہوا۔ تو اب ہم بات کریں گے کاشف الحقائق کے تفصیلی جائزے کے بارے میں۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ اردو تنقید کے آغاز میں جن ادیبوں نے غیراں قدرت خدمات انجام دی ہیں، ان میں محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور امداد امام اثر نے کے ناموں کو خاص اہمیت ہے۔ آب حیات، مقدمہ شعر و شاعری، موازنۂ انیس و دبیر کا کاشف الحقائق اردو تنقید کے باب میں وہ کارنامے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امداد امام اثر بنیاد گزاروں میں شامل ہیں۔ امداد امام اثر اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، سر سید اور شبلی نعمانی جیسی شخصیات اردو زبان و ادب کے منظرنامے پر نمایاں تھیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو آب حیات 1880، مقدمہ شعر و شاعری 1893، کاشف الحقائق اور شبلی نعمانی کی کتاب موازنہ انیس و دبیر 1906 میں شائع ہوئی۔ اس لحاظ سے اردو تنقید کے باب میں امداد امام اثر کی کتاب کاشف الحقائق دوسری قابل ذکر تصنیف ہے، جبکہ دوسرے زوائے سے دیکھیں تو اردو تنقید کی باضابطہ پہلی کتاب ہے، کیونکہ کتاب کسی دیوان کا مقدمہ یا پیش لفظ نہیں ہے۔ کاشف الحقائق کو بہارستان سخن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر 2 حصوں میں مشتمل ہے۔
حصے اول میں انہوں نے مختلف اقوام جہاں مصر، یونان، اٹلی اور عرب وغیرہ کی شاعری، نیز اخلاق، مذہب اور معاشرت سے بحث کی ہے۔ مصر، یونان اور اٹلی کے شاعروں پر تفصیلی بحث کے علاوہ عربی شاعری کے حوالے سے طویل بحث کی ہے۔ اس حصے میں انہوں نے شاعری کی تعریف، موسیقی اور شاعری کے تصور کشی، رزمیہ اور بزمیہ شاعری کے امتیازات اور کامیڈی اور ٹریجڈی وغیرہ کے تعلق سے عمدہ نظری گفتگو کی ہے۔ اس جلد میں شعر کے حوالے سے نظری گفتگو کرنے کے بعد مختلف اقوام کی شاعری کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ مختلف اقوام کے شعر و ادب کا جائزہ لینے سے پہلے وہاں کے جغرافیائی امور اور معاشرتی تہذیبی اطوار کرداروں پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل مصر کے ادب کا ذکر چھیڑتے ہیں اور پھر اہل یونان کے ادب پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور وہاں کے قدیم ترین شاعر ہومر کے رزمیے ایلیاد اور اوڈیسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہومر کو شاعر جادو بیاں قرار دیتے ہیں اور اس سے ورجل، فردوسی، ویاس اور بالمیکی سے افضل مانتے ہیں۔ البتہ میرانیز کو ہومر سے بھی بڑا شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ یونان کے دیگر ادبا کا ذکر کرنے کے بعد وہ لاطینی شاعروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اہل عرب کی شاعری کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور عرب کے جغرافیائی حالات اور دیگر متعلقات سے تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ یہاں وہ زمانہ جاہلیت کی شاعری اور شعبہ معلقہ کے حوالے سے طویل بحث کرتے ہیں۔ بلا شبہ کاشف الحقائق جلد اول اس اعتبار سے تنقید کی اہم کتاب ہے کہ اس میں نظری اور عملی تنقید کی عمدہ مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے کہ اس رسالے کے ملاحظ سے حضرات ناظرین پر روشن ہوا کہ شاعری کیا شے ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کا کیا تقاضا ہے، فطری اور غیر فطری شاعری میں کیا فرق ہے اور دونوں کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، جو کہ مصنف کی ملکیت تھا۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ اردو میں پہلی بار اقوام عام کے بڑے شعراء ورجل، لوکن، اسکالس، زہر وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ کاشف الحقائق کی دوسری جلد میں فارسی اور اردو شاعری کا بیان قلم کے حوالے سے ہوا ہے۔ اس میں فارسی اور اردو شاعری کی مختلف اصناف سخن کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوئے روایتی شاعری اور اس کے ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ اس جلد کی ابتدا میں بھی پہلے چند عنوانات کے تحت اردو اور فارسی کے ذوق شاعری کی یکسانیت، ملک فارسی کا بیان، اہل ایران کے شیریں مذاق، ملک ہندوستان کا بیان اور فارسی کی نظم و نثر کی تاریخی حالات وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور پھر مختلف اصناف کا تعارف کرتے ہوئے اہم شعراء کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جلد دوم کا آغاز فارسی شاعری کے ذکر سے ہوتا ہے۔ فارسی غزل کے حوالے سے حافظ، سعدی، خامی، فغانی، خسرو، اہلی شیرازی، علی قلی خاں میلی، ابو طالب کلیم، شیخ علی ہیضاں، صائب وغیرہ کی غزل گوئی پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد کلام حافظ و غالب اور کلام سعدی و غالب میں موازنہ اور تقابل پیش کیا گیا ہے۔ اردو غزل میں ولی دکنی، مرزا سودا، میر تقی میر، درد، مومن، ذوق، دہلوی، مرزا غالب، ناسخ، آتش وغیرہ کی غزل گوئی کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امداد امام اثر نے اردو شعراء کے درمیان بھی تقابل کرنے کی کوشش کی ہے۔
ناصح و غالب، ذوق و غالب، آتش و غالب، مومن و آتش وغیرہ کے کلام میں موازنہ اس جلد میں تفصیل سے ہوا ہے۔ فارسی اور اردو قصیدہ میں ردوکی، فردوسی، ثنائی، انوری، خاقانی، سعدی، عرفی، شیرازی، سودا، ذوق وغیرہ کی قصائد کی قصیدہ گوئی کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے۔ کاشف الحقائق اردو تنقید کی اہم ترین ابتدائی کتابوں میں سے ہے اور اس کے مصنف امداد امام عصر اردو تنقید کے بنیادی گزاروں میں ہیں۔ انہیں اصول شاعری سے آشنائی تھی اور وہ شاعری کا واضح مقصد رکھتے تھے۔ شاعری ان کے نزدیک روح کو حقیقی خوشی بخشتی ہے۔ وہ شاعری میں خیال اور الفاظ دونوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ محض لفظی بازی گری کو شاعری نہیں تسلیم کرتے، سادگی اور سلاست کو مبالغہ آرائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ دکھاوا اور بناوٹ کو شاعری کے لیے زہر سمجھتے ہیں۔ تو ویورز، آج کی جو یہ ویڈیو تھی ہم نے اس میں بات کری تھی کاشف الحقائق جو کتاب ہے وہ امداد امام عصر کی، اس کا تفصیلی جائزہ ہم نے کیا۔ اور یہاں پر جو بات دھیان میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو یہ دوسری ایک اہم کتاب ہے تنقید کے حوالے سے اردو میں، اور اگر اس کے جو سنِ تصنیف ہے جب لکھی گئی اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پہلے تنقیدی کتاب ہے جس میں کہ بہت تفصیل سے، جس کی 5 جلد ہیں اور ہر جلد میں الگ الگ جو نقطۂ نظر ہے اس کو پیش کیا گیا اور ہر احوال سے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔